السلام علیکم میرے پیارے ویورز اینڈ لسنرز، میری آج کی کہانی ہے۔ وہ ہاسپٹل سے گاڑی دوڑاتا ہوا گھر کی جانب نکلا۔ سردی بہت زیادہ تھی اور وہ ڈیوٹی کر کے تھک چکا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی سوچنے لگا، گھر جاتے ہی بس ایک کپ چائے اور بس 2 دن بعد ہی اٹھوں گا۔ اب میں بہت تھک چکا ہوں۔ ابھی وہ آدھے راستے میں ہی پہنچا تھا کہ شدید دھند کی سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اندھیرا زیادہ ہونے کی وجہ سے گاڑی کی سپیڈ بالکل سلو تھی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹ کے سامنے ایک سایہ نظر آیا۔ سلیمان نے گاڑی کی سپیڈ آہستہ کی۔ تھوڑی نزدیک جانے پر پتہ چلا کہ سامنے ایک لڑکی کھڑی ہے۔ وہ بہت حیران ہوا، اتنی شدید ٹھنڈ میں اکیلی لڑکی سڑک پر کیا کر رہی ہے؟ خیر وہ گاڑی چلا رہا تھا۔ لڑکی نے آگے بڑھ کر گاڑی کو ہاتھ دیا۔ سلیمان سوچ میں پڑ گیا، مگر راستہ بہت سنسان تھا۔ وہ مجبور ہو گیا تھا گاڑی روکنے پر۔ ڈاکٹر سلیمان نے گاڑی روکی، سائیڈ مرر کھول کر پوچھا، میڈم میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ حریم بولی، پلیز مجھے کہیں بس اسٹینڈ چھوڑ دیں۔ ڈاکٹر سلیمان بولا، اس وقت بس اسٹینڈ؟ حریم نے کہا، پلیز آپ میری مدد کریں، میں بہت مجبور ہوں۔ وہ دیکھنے میں بلا کی حسین تھی۔ سردی کی وجہ سے اس کا ناک اور ہونٹ سرخ ہو رہے تھے اور گورے رنگ پر گرین آنکھیں جیسے خدا کا کوئی شاہکار۔ ڈاکٹر سلیمان بولا، بیٹھے جائیں گاڑی میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ پیچھے کا دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھی اور مسلسل پیچھے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر سلیمان سوچ میں پڑ گیا کہ لڑکی آدھی رات بس اسٹینڈ کیوں جا رہی ہے۔ خیر تھوڑی ہی آگے جانے پر ڈاکٹر سلیمان نے گاڑی روکی اور بولا، آپ کو یہاں سے ٹیکسی وغیرہ مل جائے گی، پلیز آپ اس میں بیٹھ کر چلی جائیں، میں تھکا ہوا ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ حریم خاموشی سے گاڑی سے نکل گئی۔ سامنے 2 رکشے کھڑے تھے۔ ڈاکٹر سلیمان وہیں کھڑا حریم کو جاتے دیکھ رہا تھا۔ حریم نے رکشے والے سے بات کی اور رکشے میں بیٹھ کر چلی گئی۔ سلیمان نے گاڑی موڑی اور گھر کی جانب چل پڑا۔ ابھی چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ گاڑی میں بیل کی آواز آئی۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کا موبائل تو آف ہے، گاڑی کو بریک لگا کر پیچھے مڑا تو سیٹ پر موبائل اور ایک پیپر پڑا تھا۔ اس نے ہاتھ لمبا کیا اور سیٹ سے موبائل اور پیپر اٹھایا۔ جیسے ہی سلیمان نے کال ریسیو کی، ایک لڑکی کی آواز سلیمان کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ بولی، حریم تم بس اس ایڈریس پر پہنچ جاؤ، مجھے امید ہے کہ وہ تمہیں رہنے کو بھی جگہ مل جائے گی، اور اگر تمہاری فیملی میں سے کسی نے پوچھا تو میں کیا کہوں گی؟ ابھی سلیمان کچھ بولتا ہے، اس سے پہلے ہی فون پر لڑکی بولی، یہی ایڈریس ہے، ایک بس ان کو تم کسی طرح اس تک پہنچ جاؤ، وہ تمہاری جیسی لڑکیوں کا بہت ساتھ دیتے ہیں، اور فوراً ہی فون کٹ ہو دیا۔ اب سلیمان شش و پنج میں مبتلا ہو گیا تھا۔ فون اور ڈریس تو گاڑی میں ہی چھوڑ گئی تھی وہ لڑکی۔ نیند نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا، مگر سلیمان ایک ذمہ دار مرد تھا۔ اپنی تمام تھکاوٹ کے باوجود بھی اس نے دوبارہ گاڑی سڑک کی جانب موڑی اور اسی جگہ پہنچا جہاں اس نے حریم کو اتارا تھا۔ گاڑی سے اترا اور رکشے والے سے پوچھنے لگا، یہاں بھی ایک لڑکی آئی تھی؟ رکشے والے نے کہا، ہاں، اسے بس اسٹینڈ جانا تھا، میرے ساتھ والا ڈرائیور اسے لے گیا ہے۔ سلیمان نے اپنا ہاتھ اپنی سلکی بالوں میں پھیرتے ہوئے ماتھے پر پھیرا اور گھراتے ہوئے ہاتھ گاڑی کے بونٹ پر مارا اور بولا، اللہ، کس مسئلے میں پھنس گیا ہوں میں؟ اگر نہ جاؤں گا تو اس کے پیچھے تو موبائل اور ڈریس تو وہ یہیں بھول گئی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا اس کے ساتھ۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے دوبارہ گاڑی بس اسٹینڈ کی جانب موڑی۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اس کی نظر اس رکشے پر پڑی جو سامنے جھاڑیوں کے پاس کھڑا تھا، کیوں نہ کہ سلیمان نے رکشہ جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ یہ وہی رکشہ ہے۔ سلیمان نے یو ٹرن لیا اور گاڑی لا کر سیدھا رکشے کے ساتھ کھڑی کی۔ جب وہ گاڑی سے اترا تو دیکھا ڈرائیور اور وہ لڑکی دونوں رکشے میں نہیں تھے۔
وہ 5 منٹ وہیں کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ جب اسے کوئی نظر نہیں آیا تو وہ اپنی گاڑی کی جانب مڑا۔ جیسے ہی اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور بیٹھنے کا ارادہ ہی کیا تو لڑکی کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ سلیمان نے قدموں کو وہیں روک لیا اور جھاڑیوں میں سے حریم کے چلانے کی آواز سنی۔ بچاؤ بچاؤ! سلیمان نے فٹافٹ گاڑی کا دروازہ بند کیا اور جھاڑیوں میں اتر گیا۔ جب سامنے دیکھا تو سلیمان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ رکشہ ڈرائیور اس لڑکی پر لپکا ہوا تھا۔ وہ لڑکی تو بہت ہی کمزور اور معصوم تھی، اور رکشے والا ایک اچھا قد و قامت کا مرد۔ حریم کے پورے مقابلہ کرنے پر بھی وہ خود کو اس کی گرفت سے نہیں چھڑا پا رہی تھی۔ سلیمان نے جیسے ہی ڈرائیور کو حریم کے اوپر جھکا دیکھا، اسپیڈ سے دوڑا اور سیدھا جا کر ڈرائیور کو کندھوں سے اوپر کھینچا اور دے دنادن شروع کر دی۔ اس نے اس دوران کتنے مکے، کتنے تھپڑ، کتنی ٹانگیں اس کے پیٹ میں رسید کی تھی، یہ سلیمان بھی نہیں جانتا تھا۔ جیسے ہی حریم اور ڈرائیور کی گرفت سے چھوٹی، وہ سیدھا آ کر سلیمان کے پیچھے کمر سے چپک گئی اور سلیمان ڈرائیور کی شدید دھلائی کرنے میں لگا تھا۔ جب ڈرائیور بے ہوش ہو کر زمین پر گرا تو سلیمان نے اس کو چھوڑا۔ حریم نے اس کو پیچھے کی جانب کھینچا اور بولی، بس کریں، مر جائے گا وہ۔ سلیمان بولا، اگر چھوڑ دیتا تو تم مر جاتی۔ سلیمان ایک چوڑی چھاتی والا جوان مرد تھا، قد 6 فٹ، چوڑی پیشانی، دیکھنے میں وہ کسی ہیرو سے کم نہیں تھا۔ مگر حریم پتلی دبلی کم سن سی، معصوم، ڈری سہمی سی۔ ڈرائیور حریم کا لباس پھاڑ چکا تھا، اس کے بال بکھر چکے تھے، اس کا دودھیا رنگ اس کے پھٹے لباس سے جھلک رہا تھا۔ وہ سبز آنکھوں سے گرتے آنسو اس کے چہرے کو اور بھی شاداب بنا رہے تھے۔ حریم نے خود کو اپنے ہی بازوؤں میں سمیٹ رکھا تھا۔ سلیمان نے اپنی شرٹ اتار کر حریم کی جانب پھینکی، جو حریم نے اپنے تن کو ڈھانپنے کے لیے فوراً سے پہن لی۔ مگر حریم کی نظر اب سیدھا سلیمان کی چھاتی پر تھی، جو دیکھنے میں ایک پہاڑ کی مانند تھا۔ وہ حریم سے بولا، آپ آدھی رات کو اکیلی کیوں باہر نکلی گھر سے؟ اگر میں آپ کا موبائل واپس کرنے نہ آتا تو آپ جانتی ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا۔ حریم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سلیمان کی گرجدار آواز نے حریم کو ڈرا سا دیا تھا، وہ کچھ بولنے کی حالت میں ہی نہیں تھی۔ سلیمان حریم سے آگے بڑھا اور بولا، جلدی آؤ اور گاڑی میں بیٹھو۔ آ کر اس وقت تو میں تمہیں تمہارے گھر نہیں چھوڑ سکتا، مگر ہاں، دن چڑھتے ہی میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا۔ حریم بولی، مجھے نہیں جانا واپس اپنے، مجھے یہیں سڑک پر ہی چھوڑ دی۔ سلیمان نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے جیسے ہی حریم کی بات سنی، اس کے غصے کی انتہا ختم ہو گئی۔ وہ بولا، تم پاگل ہو کیا؟ میں تمہیں پاگل نظر آتا ہوں، جو آدھی رات اپنی نیند برباد کر کے تمہارے پیچھے تمہارا فون واپس کرنے آیا تھا؟ نہیں جانا گھر تو جہنم میں جاؤ، یہی مرو۔ اور ہاں، ابھی وہ ڈرائیور مرا نہیں ہے، بے ہوش ہوا ہے، اس کو ہوش کرواؤ اور اس سے بولو، کر لو جو تمہارے ساتھ کرنا ہے اس کو نے میری بلا سے۔ حریم کو سلیمان پر شدید غصہ آیا، مگر وہ خاموش رہی اور جلدی سے آ کر گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ سلیمان گاڑی میں بیٹھا اور سپیڈ سے گاڑی دوڑاتا ہوا سڑک پر نکلا۔ حریم سائیڈ مرر سے سلیمان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دیکھنے میں اس قدر دلکش حسین تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس کو دیکھتے ہی اس پر فدا ہو جاتی۔ سلیمان ایک بہت ہی بڑے کوٹھی کے آگے آ کر رکا۔ گاڑی کا ہارن بجا تو 5-6 منٹ بعد ایک گارڈ نے آ کر بنگلے کا گیٹ کھولا اور نیند ہی میں سلیمان کو سلوٹ لیا۔ سلیمان نے گاڑی آ کر سیدھا گیراج میں کھڑی کی اور بولا، یہیں ٹھہرو، میں ملازمہ کو بھیجتا ہوں، وہ تمہیں تمہارے روم تک لے جائے گی۔ اتنی دیر میں اس نے لاؤنج کا دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا۔ ابھی 10 ہی منٹ گزرے تھے کہ ایک ملازمہ نیند میں بھاگتی ہوئی باہر آئی اور بولی، میڈم آ جائیں، سر بلا رہے ہیں آپ کو۔ حریم ڈری سہمی سی کانپتی ہوئی ملازموں کے پیچھے پیچھے بنگلے میں چلی گئی۔ گھر تھا یا کوئی محل؟ سامنے لاؤنج میں ایک عمر رسیدہ خاتون دیوان پر براجمان تھی۔ حریم کو دیکھتے بولے، یہ لڑکی ہے؟ وہ ملازمہ بولی، جی بیگم صاحبہ، یہ لڑکی ہے جو صاحب کے ساتھ
گاڑی میں تھی۔ بیگم صاحبہ بولی جاؤ جلدی سے پانی لے آؤ، اور حریم کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ بولی بیٹا رات کی اس پہر تم اکیلی سڑک پر کیوں نکلی تھی؟ اگر میرا پوتا ٹائم پر نہ پہنچتا تو تمہارے ساتھ کیا ہو جاتا، کوئی اندازہ ہے تمہیں؟ وہ اتنے محبت بھرے لہجے میں بات کر رہی تھی کہ حریم کا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور سیدھا ان کے قدموں میں بیٹھ گئی اور سر ان کی گود میں رکھ کر رونے لگی۔ بیگم صاحبہ نے بڑے ہی پیار سے حریم کے سنہرے بالوں پر ہاتھ پھیرتے بولی بیٹی ایسا روتے نہیں۔ ملازمہ کے ہاتھ سے پانی پکڑ کر حریم کی جانب بڑھایا اور بولی پانی پیو، آپ کو بھوک لگی ہے۔ حریم کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ بیگم صاحبہ ملازمہ سے بولی جلدی سے اپنے صاحب کے لیے کافی بناؤ اور بی بی جی کے لیے کھانا گرم کرو۔ بیٹی اٹھو، زمین سے بیٹیوں کی جگہ زمین پر نہیں ہوتی، دلوں میں ہوتی ہے۔ اور حریم کو اٹھا کر اپنے پاس دیوان پر بٹھا لیا کہ اتنی دیر میں ایک کڑکتی آواز حریم کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ آواز اور کسی کی نہیں، ڈاکٹر سلیمان کے والد ڈاکٹر احتشام کی تھی۔ وہ بولے اماں آپ کسی کو بھی بیٹی بنا کر پاس بٹھا لیا کرو بس۔ کون ہے یہ لڑکی، کہاں سے آئی ہے؟ اس وقت صبیحہ بیگم بولی احتشام آرام سے بات کرو، بچی تو پہلے ہی ڈری ہوئی ہے۔ بیٹے کو جھڑکتے ہوئے صبیحہ بیگم نے خاموش کروایا۔ احتشام صاحب حریم کے پاس آ کھڑے ہوئے اور بولے کہاں کی ہو لڑکی تمہارا گھر کدھر ہے، اور رات کے اس پہر تم اکیلی گھر سے کیوں نکلی تھی؟ صبیحہ بیگم بولی احتشام سارے سوال ایک ہی سانس میں پوچھ لو گے کیا؟ بچی کو سانس تو لینے دو، پھر ساری تحقیق کر لینا۔ احتشام صاحب صبیحہ بیگم کی آواز پر خاموش ہو گئے۔ اتنی دیر میں ملازم کھانا لے کر لاؤنج میں آئی۔ صبیحہ بیگم نے کھانا حریم کے آگے رکھا اور بولی بیٹی پہلے کچھ کھا لو پھر بات کرتے ہیں۔ حریم صبح کی بھوکی تھی، گھر سے نکلی تھی اور رات کے اس پہر اس کو بھوک بھی بہت شدید لگی تھی۔ وہ صبیحہ بیگم کی تھوڑی سی محبت پر ہی پگھل گئی تھی۔ اس نے 2-4 نوالے لیے اور بولی بس بیگم صاحبہ مجھے اور نہیں کھانا۔ صبیحہ بیگم نے ملازموں سے بولا اس کو میرے روم میں لے کر چلو، میں آتی ہوں۔ احتشام ماں جی آپ اس کو گیسٹ روم میں بھجوائیں، پتہ نہیں کون ہے، کہاں سے آئی ہے۔ آپ اس کو اپنے پاس اپنے کمرے میں سلانا چاہتی ہیں، کل کلار کو یوں کوئی چور ڈکیتی نکلی تو سب کچھ صاف کر جائے گی۔ صبیحہ بیگم بولی احتشام تمہیں ڈاکٹر نہیں انسپکٹر ہونا چاہیے تھا، اتنے بڑے ہو کر بھی چہروں کی پہچان نہیں تمہیں۔ احتشام غصے سے صوفے سے اٹھا اور بولا آپ نے آج سے پہلے کبھی میری سنی ہے جو آج سنیں گی؟ ٹھیک ہے، بعد میں مت کہیے گا، اپنی مرضی کریں، اور اپنے روم میں چلا گیا۔ صبیحہ بیگم نے ملازمہ سے بول کے ہر طرف دروازوں کو لاک کرو اور جا کر تم بھی سو جاؤ، اور وہ بھی صوفے سے اٹھی اور اپنے روم کی جانب چل پڑی۔ جب صبیحہ بیگم اپنے روم میں پہنچی وہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ حریم دبک کر ایک کونے میں کھڑی تھی۔ صبیحہ بیگم بولی تم ایسے کیوں کھڑی ہو؟ ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو، اور کیا ساری رات یہ میرے پوتے کی شرٹ پہن کے سوگی؟ اتارو اس کو۔ حریم نے جیسے ہی شرٹ اتاری تو اس کے سارے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ صبیحہ بیگم بولی اللہ بیٹی یہ کیا ہوا حریم؟ حریم کے آنکھوں سے زاروں قطار آنسو گرنے لگے۔ صبیحہ بیگم نے اٹھ کر الماری سے ایک جوڑا نکالا اور حریم سے بولا جو واش روم میں جاؤ چینج کرو۔ حریم واش روم میں کپڑے چینج کر کے واپس نکلی۔ باہر نکلی تو صبیحہ بیگم بولی سو جاؤ، صبح بات کریں گے، اور تمہیں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ یہ احتشام مینشن ہے، یہاں ہماری مرضی کے بنا چڑی بھی پر نہیں مار سکتی۔ حریم سارا دن کی تھکی ماندی تھی، بیڈ پر لیٹتے ہی سو گئی۔ صبیحہ بیگم ساری رات حریم کے سرہانے بیٹھی حریم کو نگہارتی رہیں۔ انہیں حریم دیکھنے میں اپنی لگ رہی تھی۔ فجر کی اذان ہوئی تو حریم کی آنکھ کھلی۔
اس نے دیکھا کہ صبیحہ بیگم اس کے سرہانے بیٹھی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ تھوڑی سی چونکی اور اچانک سے اٹھ بیٹھی، بولی بیگم صاحبہ کیا آپ ساری رات سوئی نہیں؟ صبیحہ بیگم بولی نہیں بیٹی، بس کسی کی یاد آ گئی تھی۔ صبیحہ بیگم اٹھ کے وضو کرنے گئی۔ جب صبیحہ بیگم نے سلام پھیرا تو دیکھا حریم بھی پاس جائے نماز بچھائے نماز پڑھ رہی تھی۔ صبیحہ بیگم کو وہ بہت پیاری لگی۔ دن نکلا، احتشام صاحب ناشتے کی ٹیبل پر پہنچے۔ صبیحہ بیگم نے ملازمہ سے کہا کہ جاؤ حریم کو بلا لاؤ۔ ملازمہ نے آ کر حریم سے کہا تمہیں؟ حریم ڈرتے ڈرتے ٹیبل تک آئی۔ احتشام کی چیل سی نظر تھی جو حریم کو اندر تک بھانپ رہی تھی۔ سب ناشتہ کرنے میں مصروف تھے مگر وہ شخص جو حریم کو مسیحا بن کر اس گھر میں لایا تھا وہ موجود نہیں تھا۔ حریم کی نظر اسے تلاش کر رہی تھی۔ صبیحہ بیگم بولی ناشتہ کرو بیٹی۔ احتشام صاحب صبیحہ بیگم کی بات کاٹتے ہوئے بولے لڑکی کہاں کی ہو تم؟ کہاں ہیں تمہارے گھر والے؟ مجھے بتاؤ، میں آج کے آج ان کا پتہ لگواتا ہوں۔ تمہارے والد کا نام؟ صبیحہ بیگم احتشام کو ڈانٹتے ہوئے بولی کچھ کھانے دو گے بچی کو؟ کچھ لیتے ہو؟ تم میرے باپ بننے کی کوشش مت کرو۔ احتشام ڈانٹ سن کر خاموش ہو گیا۔ صبیحہ بیگم بولی کیا کھاؤ گی بیٹی؟ پراٹھا بنواؤں تمہارے لیے؟ حریم فوراً بولی میں پراٹھا شکر کے ساتھ کھاؤں گی۔ صبیحہ بیگم اچانک سے کی جانب مڑی، دیکھنے لگی۔ حریم کو ان کا یوں دیکھنا کچھ عجیب لگ رہا تھا مگر وہ بولی آج کل کے دور میں بھی پراٹھے کے ساتھ شکر کوئی کھاتا ہے بھلا؟ حریم بولی جی میں کھاتی ہوں، میرے ماموں جان کہتے ہیں کہ میرے بابا بھی پراٹھے کے ساتھ شکر کھاتے تھے۔ صبیحہ بیگم بولی تمہارے بابا کدھر ہیں بیٹی؟ حریم نے خاموشی سے سر جھکایا اور بولی وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، میں اپنے ماموں جان کے ساتھ رہتی تھی۔ ابھی حریم کچھ بولتی کہ اتنے میں سلیمان ٹیبل پر پہنچا اور بولا دادو جان کیسی ہیں آپ؟ اور میڈم کو ہوش آ گیا ہے؟ آپ کا موبائل اور ڈریس میری گاڑی میں ہی موجود ہے، اگر آپ کو جانا ہے تو چلیں، میں آپ کو ہاسپٹل جاتے ہوئے بس اسٹینڈ تک چھوڑ سکتا ہوں۔ حریم خاموشی سے سلیمان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ دیکھنے میں اس قدر حسین تھا، گورا سفید رنگ پر بلیک سوٹ اور چہرے پر سجی بیٹ، کسی ریاست کا شہزادہ، اور سلکی بالوں سے بھی زیادہ کیراٹین ہوئے بال اس کے حسین چہرے کو چار چاند لگا رہے تھے۔ حریم خاموشی سے اٹھی اور ٹیبل کی سائڈ پر کھڑے ہوتے ہوئے بولی جی آپ مجھے بس اسٹینڈ تک چھوڑ دیجیے گا، میں چلی جاؤں گی۔ یہ بولتے ہوئے حریم کی جھیل جیسی سبز آنکھوں میں موتیوں کی طرح آنسو بھر چکے تھے۔ صبیحہ بیگم نے حریم کی جانب دیکھا اور بولی ادھر آؤ میری بچی، تمہیں کہاں جانا ہے؟ بس اسٹینڈ پہ، میں ڈرائیور کے ساتھ بھجوا دوں گی۔ شہر سے باہر جانا ہے؟ کہاں؟ کون ہے تمہارا وہاں؟ اکیلی جاؤ گی بھلا؟ دادی جان حریم کو جانے کا سنتے ہی ایک سی سانس میں ہزاروں سوال کر چکی تھی۔ سلیمان بولا خیریت تو ہے دادو؟ ایک ہی سانس میں اتنے سوال، کوئی جادو تو نہیں کر دیا تم نے میری دادو پر؟ لڑکی حریم ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولی نہیں جی، آپ کی دادو ہے ہی اتنی اچھی کہ مجھے ایک ہی رات میں ان سے چاہت سی ہو گئی ہے۔ صبیحہ بیگم بولی بیٹی کون ہے تمہارا شہر سے باہر جو تم نے اس کے پاس جانا ہے؟ مجھے تو ایک ہی رات میں ان سے چاہت ہو گئی ہے۔ صبیحہ بیگم بولی بیٹی کون ہے تمہارا شہر سے باہر تم نے اس کے پاس جانا ہے؟ ارے بولو میرے شہر میں کیا؟ حریم بولی میرا اس شہر میں کیا، میرا تو اس دنیا میں بھی بس صرف ایک ماموں مامی ہیں۔ سلیمان بولا اگر ماموں ادھر ہیں تو پھر تم شہر سے باہر کہاں جا رہی ہو؟ حریم نے خاموشی سے گردن جھکا لی۔ احتشام صاحب بولے جواب تو دو لڑکی، تم سے کچھ پوچھا جا رہا ہے۔ جب سب کے پوچھنے پر حریم کچھ نہ بولی تو صبیحہ بیگم نے کہا چلو چھوڑو، جانے دو، کوئی بات نہیں،
تم جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو بیٹا، تم اسے بس اسٹینڈ پر چھوڑ دینا، اور ہاں اس کو بس میں بٹھا کر ہی جانا۔ حریم نے جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ اس کی سے سائز میں کافی بڑے تھے۔ دادو نے بولا، اس کو بس اسٹینڈ چھوڑنے سے پہلے کوئی اچھا سے کپڑے دلوا دینا، پھر چھوڑانا۔ سلیمان بولا، دادو مجھے مال بھی جانا پڑے گا، آ جانا ہوگا، پتہ نہیں چلے گا لڑکیوں کے کپڑے کیسے، اور تمہیں پتہ بھی چلے گا کہ لڑکیوں کے کپڑے کیسے خریدتے ہیں۔ سلیمان بال جھٹکتا ہوا چھوٹے بچوں کی مانند چبلایا اور اٹھ کر جانے لگا۔ بولا، چلو میڈم، تمہارا ڈولہ چھوڑ آتا ہوں میں۔ صبیحہ بیگم بولی، بکواس کر رہا ہے۔ نہیں، میں تو بول رہا ہوں، میں آپ کو بس اسٹینڈ میں رخصت کر کے آتا ہوں۔ صبیحہ بیگم نے کندھا تھپکتے ہوئے بولی، بہت پٹائی کروں گی تیری۔ دادو میں گاڑی کی چابی لے کر آتا ہوں، پھر نکلتے ہیں۔ صبیحہ بیگم بولی، بیٹا یہ میرا نمبر ہے، اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو مجھے کال کرنا۔ صبیحہ بیگم نے حریم کو گلے لگایا اور بولی، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے، اور وہ حریم کو جانتے ہوئے حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ حریم سلیمان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی اور سلیمان اسے ایک شاپنگ مال میں لے گیا۔ جا کر ایک ڈریس کی دکان میں لے گیا، کچھ ڈریس پسند کیے، اسے بولا کہ جاؤ تم چینج کر لو، پھر میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ حریم چینج روم سے کپڑے چینج کر باہر نکلی۔ سلیمان تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا، اس کے گولڈن کھلے بال، جھیل سی سبز آنکھیں، دودھیا رنگ سفید اور اس پر سیاہ جوڑا، یوں لگ رہا تھا جیسے کالی رات میں چودھویں کا چاند نمودار ہو۔ وہ ایک پل کو تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ حریم اس کے پاس آ کر بولی، چلیں؟ حریم کی آواز سے سلیمان کا حصار ٹوٹا اور چونکتے ہوئے بولا، جی چلیں، گاڑی میں بیٹھتا ہوں میں۔ وہ بولا، آپ کو کون سے شہر کی ٹکٹ بک کروانی ہے؟ میں آن لائن بک کر لیتا ہوں۔ وہ بولی، مجھے شہر کے کسی بھی دارالامان جانا ہے۔ سلیمان خاموشی سے سن رہا تھا۔ جیسے ہی گاڑی تھوڑی شہر میں انٹر ہوئی تو کچھ سیاسی دھرنوں کی وجہ سے پورا شہر بند ہونے کو تھا، ہر طرف ہڑتال ہو گئی تھی۔ سلیمان بولا، میں ایسے حالات میں آپ کو کہاں چھوڑوں؟ حریم کا تو باہر کے دنگے فساد دیکھ کر جیسے رنگ ہی اڑ گیا تھا۔ وہ بولی، مجھے یہیں بس اسٹاپ پر اتار دیں، میں چلی جاؤں گی۔ سلیمان بولا، آپ کیسے جائیں گی؟ کوئی پبلک ٹرانسپورٹ تو چل ہی نہیں رہی۔ اتنے میں ایک پتھر آیا اور حریم کے ماتھے پر لگا، جس سے خون کا فوارہ نکل پڑا۔ سلیمان نے جلدی سے گاڑی پیچھے کو بھگائی اور حریم کو لے کر سیدھا ہاسپٹل پہنچا۔ ہاسپٹل میں حریم کی ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد وہ دوبارہ حریم کو لے کر واپس گھر آیا۔ جیسے ہی دادو جان نے حریم کے سر پر پٹی بندھی دیکھی، یکدم سے دل پر ہاتھ رکھ کر بولی، کیا ہوا میری بچی کو؟ سلیمان اپنے دادو کا رویہ دیکھ کر بہت حیران تھا۔ انہوں نے جلدی سے حریم کو سینے سے لگایا اور ماتھا چومتے ہوئے بولی، بیٹا میں نے تجھے کہا تھا مت جا۔ حریم بولی، دادو جانا تو پڑے گا نا، میں کون سی آپ کی اپنی ہوں؟ سلیمان نے کہا، دادو یہ تو بول رہی تھی کہ اسے وہیں سڑک پر چھوڑ دوں، مگر اس لمحے ایک پتھر آ کر سیدھا اس کے ماتھے پر لگا، سر پھٹنے کی وجہ سے میں اسے واپس گھر لے آیا ہوں۔ اور دادو اس سے پوچھیں تو صحیح کہ یہ دارالامان اس کا کون اپنا ہے جس کے پاس یہ جانا چاہتی ہے؟ صبیحہ بیگم نے پوتے کی بات سنتے ہی دل پر ہاتھ رکھا اور بولی، میری بچی تم دارالامان جانا چاہتی ہو؟ حریم نے کہا، جی دادو، میں نے آپ سے کل ہی کہا تھا، میرا اس دنیا میں ایک ماموں اور ممانی ہے اور کوئی نہیں۔ تو صبیحہ بیگم بولی، تو پھر تم اپنے ماموں کے گھر کیوں نہیں جانا چاہتی کہ اتنے میں احتشام بھی آ پہنچا؟ حریم بولی، دادو میری نانو نے مجھے پالا تھا، کچھ عرصے پہلے میری نانو کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد میری مامی جان میری شادی اپنے شادی شدہ بھائی سے کروانا چاہتی ہیں جو پہلے سے 5 بچوں کا باپ ہے۔ میں نے اپنے ماموں سے بہت منت سماجت کی، لیکن ماموں جان کے سامنے
مامی جان کے سامنے کسی کی نہیں چلتی، مجھے بس جو ٹھیک لگا میں نے وہی کیا، اور وہ آدمی بہت خطرناک ہے، پہلی بیوی کو بھی اس نے اپنے ہاتھ سے مارا تھا۔ جس دن سے مامی نے اس کے ساتھ میرا رشتے کی بات پکی کی ہے، وہ اس دن سے بھیڑیوں کی طرح میرے پیچھے لگا ہے۔ جب کل صبح میرے گھر سے میں بھاگی تھی، کل شام کو میرے مامی نے میرا نکاح اس گنڈے کے ساتھ کرنا تھا۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے گھر سے بھاگی تھی۔ خدا کے لیے مجھے چور مت سمجھے، مجھے نہیں معلوم میرا تعلق کس خاندان سے ہے، صرف اپنے والد کی ایک ہی نشانی ہے میرے پاس، وہ بھی جو میرے نانوں نے مرنے سے پہلے چپکے سے مجھے پکڑائی تھی، مگر گھر چھوڑتے ہوئے جلدی میں وہ بھی وہیں چھوڑ آئی۔ صبیحہ بیگم کو لڑکی کی بات پر اب کچھ زیادہ ہی یقین ہو چلا تھا۔ صبیحہ بیگم بولی، تم پریشان مت ہو، تمہارا نکاح تمہاری مرضی کے بغیر کوئی نہیں کروا سکتا، مگر دادو وہ آدمی بہت خطرناک ہے، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے، میں اس لیے گھر سے بھاگ کر دارالامان جانا چاہتی تھی۔ صبیحہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے اور بچی کو سینے سے لگا کر روتے ہوئے بولی، کیا تم میری بیٹی بنو گی؟ اللہ نے مجھے بھی بیٹی سے نہیں نوازا، شاید اسی لیے اللہ نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے، مجھے بیٹی کی کمی محسوس نہ ہو۔ حریم بولی، کیا سچ میں دادو آپ مجھے اپنی بیٹی بنائیں گی؟ صبیحہ بیگم بولی، بنانے کا کیا ہے، بیٹی تو تم ہو نا میری، تمہیں دیکھ کر مجھے کسی کی یاد بے تاب کر گئی ہے، اب تم دوبارہ دارالامان جانے کی کوشش مت کرنا، تم میرے پاس رہو گی، یہیں اسی گھر میں۔ احتشام صاحب بولے، تمہارے پاس تمہارا ID کارڈ ہے؟ حریم بولی، جی میرے پرس میں ہے۔ احتشام بولا، مجھے اپنا ID کارڈ دو، یہ نہ ہو کہ کل کلار کو تمہارے ماموں ہم پر کوئی کیس کر دیں، مجھے تمہاری اطلاع پولیس کو دینی ہوگی، پھر تم قانونی طور پر ہمارے پاس رہ سکو گی۔ احتشام صاحب بھی بہت نیک انسان تھے، تھوڑے سے کرپٹ طبیعت تھے، مگر دل کے بالکل بادشاہ۔ اگلے دن بنگلے کے باہر گاڑی کھڑی ہوئی جس میں بہت سارے گنڈے نکلے۔ انہوں نے گارڈ سے کہا، یہاں کوئی لڑکی آئی ہے؟ گارڈز بولے، نہیں یہاں تو کوئی لڑکی نہیں آئی۔ ایک گنڈے نے آگے بڑھ کر گیٹ سے اندر آنے کی کوشش کی تو سامنے احتشام صاحب کھڑے تھے۔ یہ گنڈا بولا، صاحب ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں، ہماری ایک لڑکی تمہارے گھر میں ہے، اس کے فون کی لوکیشن یہی جگہ بتا رہی ہے، ہمیں بس وہ لڑکی دے دو، ہمارا تم سے کوئی جھگڑا نہیں۔ احتشام صاحب بولے، کون سی لڑکی، کون سا فون، کس کی فون کی بات کر رہے ہو تم جانتے ہو کس جگہ کھڑے ہو؟ خیریت چاہتے ہو تو الٹے قدموں لوٹ جاؤ، پھر یہ احتشام کا گھر ہے جہاں سے تمہارا زندہ واپس جانا ناممکن ہے۔ احتشام صاحب نے گارڈز کو آواز دی، بولا، دروازہ بند کر دو، ان سب کو لاؤ، میں دیکھ لوں گا۔ گارڈ نے جیسے ہی گیٹ کی دروازہ بند کرنے کی آگے بڑھے، تمام گنڈے دم دبا کر بھاگ گئے، مگر ایک وہیں کھڑا دھمکیاں دینے لگا، میرے پاس اس لڑکی کے گھر والے ہیں، اب تم سے پولیس نپٹے گی۔ احتشام بولا، جاؤ جس کو چاہو بلا لاؤ، میں دیکھ لوں گا سب کو۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، وہیں گاڑی میں حریم کے ماموں اور مومانی بنگلے میں پہنچے، کوشش کرنے لگے اور آ کر بیل دی۔ احتشام صاحب بیل کی آواز سن کر باہر نکلے، جیسے ہی گاڑی اندر انٹر ہوئی، گاڑی سے ایک بوڑھا شخص اترا، جیسے ہی اس نے نظر اٹھا کر احتشام کی جانب دیکھا تو وہ حیران رہ گیا، ابھی وہ کچھ بولتا کہ اس سے پہلے ہی گاڑی سے نکلنے والی خاتون چیختے ہوئے بولی، سب سے پہلے کون ہے وہ جس نے ہماری بچی کو اپنے پاس قید کیا ہوا ہے؟ وہ بڑا شخص لڑکھڑاتے قدموں سے احتشام صاحب کے پاس آیا اور بولا، احتشام بھائی
آپ ہیں؟ احتشام صاحب کی حیرت کی انتہا ختم ہو گئی جب احتشام صاحب نے کی طرف دیکھا اور بولے امجد بھائی کیا آپ ہیں؟ اور دونوں نے آگے بڑھ کر ایک دوسرے کو سینے سے لگایا۔ حریم کی مومانی شمیم جو پاس کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی، اس کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ 20 سال کے بعد کیا وہ اسی بنگلے میں کھڑی ہوئی تھی جہاں وہ 20 سال پہلے حریم کو گود میں اٹھا کر لے گئی تھی۔ احتشام بولے امجد تم کس بچی کی بات کر رہے ہو؟ اتنے میں صبیحہ بیگم اور حریم بھی باہر لاؤنج میں آ گئی۔ جیسے ہی شمیم بیگم نے حریم کی جانب دیکھا تو تیز قدموں سے حریم کی جانب آگے بڑھتے ہوئے حریم کو جا کر بالوں سے پکڑا اور بولی نکل گئی تھی نا رات کے اندھیرے میں ماموں کے سر پہ ہاتھ ڈال کے؟ شرم تو نہیں آتی تجھے؟ جس نے فلسط تجھے اس قابل بنایا اس کے ہی سر پہ ہاتھ ڈال دی تو نے؟ ڈوب مر کہیں جا کر۔ احتشام صاحب بولے شمیم بھابھی چھوڑ دیں بچی کو، آپ کیسی عورت ہیں؟ آپ اپنی ہی بچی پر اتنے گھٹیا الزام لگا رہی ہیں۔ حریم کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنے میں ڈاکٹر سلیمان کی گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی اور گاڑی سے اترتے ہی سیدھا آ کر اس نے شمیم بیگم کو دھکا مارتے ہوئے حریم سے پیچھے ہٹایا اور بولا منہ سے بات کریں، وہ انسان ہے کہ جانور؟ احتشام صاحب بولے امجد بھائی کیا میں جو سوچ رہا ہوں وہی سچ ہے؟ امجد صاحب سر جھکائے ہوئے بولے جی احتشام صاحب وہی سچ ہے، یہ بچی اور کوئی نہیں آپ ہی کا خون ہے، آپ کے اپنے بھائی فرمان اور رفت کی بیٹی۔ امجد صاحب کے منہ میں ہی ابھی بات تھی کہ صبیحہ بیگم دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے زمین بوس ہو گئیں۔ سب یکمشت صبیحہ بیگم کی جانب بھاگے۔ سلیمان نے جلدی سے دادوں کو اٹھا کر روم میں لے گیا۔ تھوڑی سی ٹریٹمنٹ کے بعد جیسے ہی انہیں ہوش آیا تو انہوں نے صبیحہ بیگم نے حریم کو پکارا امجد کیا سچ میں یہ میری ہی بچی حریم ہے؟ امجد صاحب بولے جی میڈم یہ آپ کی ہی پوتی حریم ہے۔ حریم اپنے ماموں کے چہرے کی جانب دیکھنے لگی۔ اس کو کسی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب لوگ اس کے اپنے ہی تھے۔ صبیحہ بیگم بولی میں نہ کہتی تھی کہ مجھے حریم کو دیکھتے ہی یوں لگ رہا تھا جیسے یہ میری کوئی اپنی ہے۔ شمیم تم نے جو کچھ بھی اپنی نند کے ساتھ کیا تمہارا دل نہیں بھرا تھا کہ تم اس کا بدلہ اس کی بیٹی سے بھی لو گی؟ اتنی معصوم بچی کا نکاح تم 5 بچوں کے باپ سے کرنا چاہتی ہو؟ خدا کا خوف نہیں ہے تمہیں؟ ڈر نہیں لگتا؟ شمیم بیگم بولی نہیں بیگم صاحبہ اس لڑکی نے آپ کو غلط بتایا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی، الٹا میں نے تو اس کو پال پوس کر پڑھایا لکھا کر جوان کیا ہے۔ صبیحہ بیگم بولی ہاں میں دیکھ رہی ہوں کس قدر پالا پوسا ہے تم نے، بس اب یہ میری بچی ہے اور میں کسی بھی صورت اپنی بچی تم لوگوں کے ساتھ جانے نہیں دوں گی۔ امجد صاحب بولے بیگم صاحبہ ایسا مت کیجیے، حریم میری بیٹی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو اپنے ہاتھوں اپنے گھر سے رخصت کروں۔ بیگم صاحبہ نے احتشام کی جانب دیکھا اور بولی اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو احتشام میں حریم کا نکاح اپنے پوتے سلیمان سے کرنا چاہتی ہوں۔ احتشام بولا اماں جان بھلا مجھے کیا اعتراض ہونے لگا، یہ میری بچی میری جان سے پیارے بھائی فرمان کی امانت ہے، تو بھلا میں اپنے بھائی کے ساتھ ایسا دھوکہ کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے منظور ہے آپ ابھی اور اسی وقت حریم کا نکاح سلیمان سے پڑھائیں۔ امجد بھائی میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، میں حریم کو اپنے گھر سے رخصت کرنا چاہتا ہوں۔ احتشام بولا ٹھیک ہے بھائی آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہو جائے گا۔ شمیم بیگم چیختے ہوئے بولی میں اس ڈائن کو کبھی بھی اپنے گھر سے رخصت ہونے نہیں دوں گی۔ امجد صاحب آگے بڑھے اور زوردار تماچا شمیم بیگم کے منہ پر مارتے ہوئے بولے اگر اس سے آگے ایک لفظ بولا تو میں کھڑے یہیں ان سب کے سامنے تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تم نے میری معصوم بچی کے ساتھ بہت ظلم کیے ہیں مگر اب بس، وہ تمہارے گنڈے بدماش بھائی دیکھ لوں گا میں ان سب کو۔
سلیمان بولا، ماموں جان آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ان سب کا علاج کروں گا۔ اور اگلے ہی روز ڈاکٹر سلیمان اور حریم کا نکاح امجد صاحب کے چھوٹے سے مکان میں ہوا اور حریم رخصت ہو کے اپنے خوابوں کے محل میں واپس آ پہنچی۔ تو ویورز، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے مجھے لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے اور فالو کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔